سورة الفیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، یہ سورۃ الفیل ہے۔ سورۃ الفیل مکی صورت ہے۔ سورت کو سورۃ الفیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ پاک نے لفظ فیل بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے بعض لوگوں کو عارضی حکومتیں عطا کیں، ان لوگوں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا بلکہ اللہ پاک کی بغاوت کی، اور اللہ اپنے باغی کو فوراً نہیں پکڑتا بلکہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ اللہ اپنے باغی کی رسی دراز کرتا ہے کہ کر لے جو تو نے کرنا ہے۔ کہ جب اللہ اپنے باغی کی رسی کو کھینچتا ہے، اپنے باغی کو پکڑتا ہے، تو پھر کوئی بھی اللہ پاک سے باغی کو نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ پاک اپنے باغی پہ ایسی لعنت مسلط کرتے ہیں، قیامت تک اس پہ لعنت ہی برسی رہتی ہے۔ اللہ کے قرآن نے اللہ کے باغیوں کے فساد و بلاغت کے ساتھ حالات و واقعات بیان کیے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی بغاوت نہ کریں۔ ایک باغی نے اللہ کی بغاوت کی، ایک باغی نے اللہ کی بغاوت کا علم بلند کیا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ لوگ مکہ میں کیوں جاتے ہیں؟ لوگوں نے بتلایا کہ لوگ مکہ میں اس لیے جاتے ہیں، وہاں بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے وہاں۔ یہ لوگ وہاں جا کے اللہ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اللہ کے گھر کا حج کرتے ہیں۔ اس باغی کے دل میں حسد کی انگاری اٹھی۔ اس نے کہا یہ بات ہے نا، پھر میں بھی یمن میں اپنا گھر بناؤں گا۔ یہ لوگ اللہ کے گھر کا طواف نہیں کریں گے، میرے گھر کا طواف کریں گے۔ اگر کوئی اس وقت اس باغی سے پوچھتا کوئی بدبخت کہاں اللہ کا گھر؟ اللہ کے گھر کو نبیوں نے بنایا، اور کہاں عیسائی کا گھر ہے؟ کوئی جوڑ؟ حبشہ کے بادشاہ نے ابرا نامی عیسائی کو یمن کا گورنر بنا دیا۔ یہ ابرا عیسائی تھا، یمن کا گورنر بنا دیا۔ ابرا نے، حبشہ کا بادشاہ بھی عیسائی تھا، حبشہ کے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے ابرا نے یمن میں بیت اللہ شریف کی شکل کا ایک بہت بڑا گھر بنایا۔ قیمتی پتھر لائے، اس کو سونا چاندی لگایا اس کو۔ جب وہ گھر بن گیا تو ابرا نے اعلان کیا کہ یمن سے کوئی بھی عربی غیر عربی مکے میں جا کے بیت اللہ شریف کا طواف نہ کرے بلکہ میرے گھر کا ہی طواف کرے۔ عربی لوگ جو تھے یہ اگرچہ مشرک تھے لیکن بیت اللہ سے محبت کرتے تھے۔ عربیوں نے ابرا گھر کا طواف تو کیا کرنا تھا، ابرا گھر کی طرف دیکھا بھی نہیں، بلکہ ایک عربی کے دل میں خیال پیدا ہوا، اس نے ابرا نے اللہ کے گھر کے مقابلے میں اپنا گھر بنا کے نا اللہ کے گھر کی ہے توحید، اس کے گھر کی بھی توحید ہونی چاہیے۔ وہ عربی رات کو نا ابرا گھر میں داخل ہوا، ابرا گھر میں اس نے پخانہ بھی کیا اور اندر سے آگ لگا دی۔ صبح کو جب ابرا نے اپنا گھر دیکھا تو گھر جلا ہوا تھا۔ ابرا نے لوگوں سے پوچھا یہ کس کا کام ہے بھائی، یہ کاروائی کس نے پائی ہے؟ لوگوں نے بتلایا جی یہ کاروائی عربی پا سکتے ہیں اور تو کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔
ابرا کو غصہ چڑھ گیا. ابرا نے کہا اچھا میں پھر بیت اللہ کو گرا دوں گا, میں بیت اللہ کو ڈھا دوں گا, میں بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. ابرا نے بیت اللہ شریف کو گرانے کے لیے ہاتھی اکٹھے کیے, گھوڑے اکٹھے کیے, فوج اکٹھی کی, اسلحہ اکٹھا کیا. دیکھو ابرا بھی مخلوق, ہاتھی گھوڑے بھی مخلوق ہے, اسلحہ بھی, اور مقابلہ خالق سے. مخلوق کا مقابلہ خالق سے, مخلوق کا مقابلہ مالک سے, مخلوق کا مقابلہ حاکم سے, مخلوق کا مقابلہ قہار و جبار سے, مخلوق کا مقابلہ اس سے کہ اگر وہ چاہے اپنی مخلوق کو ایک سیکنڈ سے پہلے تباہ کرتے. بے شک مالک چاہے اپنی مخلوق کو ایک سیکنڈ سے پہلے پیدا کر لے. وہ مالک اگر چاہے اپنی ساری مخلوق کو ایک سیکنڈ سے پہلے سوئی کے نکے میں سے گزار بے شک بے شک کر سکتا ہے, کر سکتا ہے, کیونکہ ان اللہ علی کل شیء پڑھتے ہیں تو اللہ سے کیا ہے, قادر ہے. چاہے کوئی رکاوٹ نہیں, کوئی مشکل نہیں اس کو. یہ ابرا 60,000 کا لشکر لے کے, ہاتھی گھوڑے ساتھ لے کے, اسلحہ لے کے بیت اللہ شریف کو شہید کرنے کے لیے آ رہا ہے یمن سے. رستے میں کئی عرب قبیلوں نے مزاحمت کی, لیکن یہ فوج والا تھا, بڑا طاقتور تھا. اس نے عرب قبیلوں کو زیر کر کے نا کچھ لوگوں کو قتل کر دیا, کچھ کو قیدی بنا لیا. وادی محصر یہ مینا اور مزدلفے کے درمیان ایک جگہ ہے, اب بھی وہاں نشان لگے ہوئے ہیں. وہاں اس نے پڑاؤ کیا, وادی محصر پڑاؤ کیا, اور ساتھ ہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب سردار مکہ کے وہاں 200 اونٹ چل رہے تھے. اس ابرا کے فوجی جلدی جلدی نا ان اونٹوں کو پکڑ کے ابرا کے پاس لے آئے. ابرا نے مکے میں آدمی بھیجا, اور اس آدمی نے مکے والوں کو ابرا کا پیغام سنایا کہ مکہ والوں, ابرا یہ کہتا ہے کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا, میں نے صرف بیت اللہ کو گرانا ہے, تم نے مزاحمت نہیں کرنی. مزاحمت نہیں کرو گے تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا, مزاحمت کرو گے تمہارا بھی سفایا کر دوں گا. سردار مکہ عبد المطلب نے ابرا کے آدمی سے کہا کہ میری ابرا کے ساتھ ملاقات کرائی جائے. ابرا کا آدمی سردار مکہ عبد المطلب کو ساتھ لے گیا, ابرا کے پاس لے گیا. سردار سے وہ اللہ کے محبوب کے دادا ہیں, دیکھا چہرہ ابرا نے سردار مکہ کا, رو برداشت نہ کر سکا ابرا, طاقت اترے نیچے آ گیا, نیچے بیٹھ گیا, وہیں عبد المطلب کو بٹھا لیا. ابرا نے کہا کہ عبد المطلب کیسے آئے ہو؟ کہا کہ تیرے فوجی میرے اونٹ لے آئے ہیں. اونٹ لینے آئے ہو؟ ابرا نے کہا کہ عبد المطلب تیرا میرے دل میں بڑا احترام تھا, بڑا عدل تھا, لیکن تجھ میں سے کچھ بھی نہیں نکلا, کوئی احترام کے قابل ہی نہیں ہے. مطلب نے کہا وجہ یہ ہے کہ میں بیت اللہ کو گرانے آیا ہوں, میرا خیال تھا تو میرے سے بیت اللہ کے بارے میں بات کرے گا, وہ اونٹوں کے بارے میں بات کر رہا ہے. میرا خیال تو بیت اللہ کی فکر کرے گا, تو اونٹوں کی فکر کر رہا ہے. کیا ہے تو کیا سردار ہے, کوئی ویلیو نہیں, کوئی چیز نہیں تیری میرے ہاں. مطلب نے فرمایا کہ ابرا اللہ, بات یہ ہے کہ اونٹ میرے ہیں, مجھ کو اپنے اونٹوں کی فکر ہے, گھر میرا نہیں, گھر اللہ کا ہے. اللہ اپنے گھر کی آپ فکر کرے. اوے ابرا, اگر اللہ کا گھر نہ رہا تو پھر اللہ کے گھر کی زیارت کون کرے گا؟ اگر اللہ کا گھر نے ڈھا دیا, اللہ کے گھر کا طواف کون کرے گا؟ کون اللہ کے گھر کا حج کرے گا؟ اگر اللہ کے گھر کو تو نے شہید کر دیا پھر لبیک اللہم لبیک لا شریک, کہاں سے آوازیں آئیں گی؟ ابرا
اللہ اپنے کر کی خود حفاظت. سبحان اللہ. ابرا ہنسا، کہہ کر لگایا اس نے ابرا نے کہ نہیں مجھ سے اللہ کر کو کوئی نہیں بچا سکتا. اپنے فوجیوں کو کہا کہ مجھے سمجھ آ گئی یہ بات ہے، اس کے اونٹ واپس کر دو. پھر اونٹ توجہ کرنا انشاءاللہ ایمان تعالیٰ. عبد المطلب اپنے اونٹ لے کے واپس مکے پلٹے ہیں. بیت اللہ شریف کے دروازے کا جو کنڈا تھا نا، عبد المطلب اس کو پکڑ کے زاروں قطار رونے لگ گئے کہ اللہ ہم کمزور ہیں، ہم ابرائی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ اگر تو نے اپنے گھر کو اپنا سے گروانا ہے تو تیری مرضی، بچانا ہے تیری مرضی، تو جانے تیرا گھر جانے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ پاک نے فرمایا عبد المطلب تو کیوں روتا ہے؟ روئے تو تب کہ کرلا وارث ہو. وہ یہ کرلا وارث نہیں، یہ میرا کر ہے، میں اس کا وارث ہوں. تو دیکھ رہا ہوتا کیا ہے. ابرا کی فوج پہ پھٹکار پا کے میں نے ابرا کی فوج کا بینا مارا، مجھے بیت اللہ کا رب لگے. میرے گھر کو ابرا گرا کے چلا گیا، پھر ڈھیر پڑ گیا. میرے گھر کو ابرا گرا کے چلا گیا، ابھی بات ہی ختم ہو گئی. نہیں عبد المطلب یہ میرا گھر ہے، میرے نبیوں نے بنایا ہے، اس کو پتھر ابراہیم نبی نے لائے ہیں، مزدوری اسماعیل نبی نے کی ہے. میں نے اپنے گھر کو بچانا ہے. توجہ، میں نے اپنے گھر کو بچانا ہے، بچانا ہی نہیں اپنے محبوب سے بسانا ہے. سبحان اللہ. وہ بسانا ہی نہیں اپنے محبوب سے، بیت اللہ شریف سے بتوں کو باہر گرانا ہے. اب بت ٹوٹیں گے، اب غیر اللہ کے نام کے حرام پنڈارے چڑھاوے نظریں نیازیں غیر اللہ کے نام کی ختم ہوں گی. اب اللہ ہی کو مشکل کشا کہا جائے گا، اللہ ہی کو حاجت روا کہا جائے گا. اب عبادت اللہ کی ہوگی، اطاعت رسول اللہ کی ہوگی. دیکھ تو ہوتا کیا ہے. مکے کے مشرک بے ایمان اللہ گھر کو بھی چھوڑ کے، اپنے گھروں کو بھی چھوڑ کے، بچے لے کے پہاڑوں میں چھپ گئے، گاؤں میں چھپ گئے، پہاڑوں میں چھپ گئے. ابراہیم ہے ہمارے مشرک جو ہوتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے، موحد بہادر ہوتا ہے. اگر مکہ کے مشرک نہ ہوتے، موحد ہوتے، مر جاتے، کٹ جاتے. اللہ کے گھر کی طرف ابرا کو کبھی بھی نہ دیکھ لیتے تھے میری آنکھ سے. مشرک تھے، بزدل، چلے گئے. ابرا کے پاس بڑے ہاتھی ہیں، لیکن اس کے پاس ایک بہت بڑا ہاتھی تھا. ابرا اس کو چلاتا ہے بیت اللہ شریف کی طرف. ہاتھی بیٹھ گیا، بیٹھا نہیں، کس نے بٹھایا؟ اللہ نے. ابرا نے بڑے ڈنڈے مارے، بڑے سوئے مارے، چلے. ہاتھی بیٹھتا ہے، نہیں چلتا آگے. ابرا نے دائیں چلایا، ہاتھی دائیں چلتا ہے، بائیں چلتا ہے، پیچھے چلتا ہے، آگے نہیں چلتا. ابرا نے کہا جی اس پہ نے کسی نے جادو کر دیا. تو ہاتھی نے، ہو سکتا ہے ابرا کو زبان حال سے کہا ہو، وہ ہاتھی جادو نہیں، ابرا جادو نہیں ہوئے، جادو نہیں ہوا. کیسے چلوں؟ سامنے اللہ کا کر ہے، اللہ کر سے شرم آتی ہے. وہ میں حیوان ہو کے، جانور ہو کے اللہ سے کر سے شرما رہا ہوں، تو انسان ہو کے اللہ کر سے نہیں شرماتا. ابرا اللہ کر سے کیسے شرمائے؟ ابرا جیسے اللہ مانے کتوں خنزیروں سے بدتر کہا، ایسے اللہ کر حیا ہے. ہو سکتا ہے ہاتھی نے زبان حال سے کہا ہو ابرا اللہ کا کار گرانے کے قابل نہیں، یہ تو آباد کرنے کے قابل ہے، یہ تو اللہ کی عبادت کرنے کے قابل ہے، یہ تو بسانے کے قابل ہے، اور یہ تو سجدے کرنے کے قابل ہے.
یہ تو اللہ سے مانگنے کے قابل ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیکھنے کے قابل ہے۔ النظر بالکعبۃ عبادہ، بیت اللہ شریف کو دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا کہ ہاتھی میں تیرا مالک ہوں، میری بات کیوں نہیں مانتا؟ ہاتھی نے زبان حال سے کہا کہ ابرا تو میرا جھوٹا مالک ہے، رب تیرا سچا مالک ہے، تو سچے مالک کی نہیں مانتا، میں تیرے جھوٹے مالک کی کیوں مانوں؟ اللہ پاک نے فرمایا علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، علم تر محبوب کیا تو نے نہیں دیکھا؟ یہاں ظاہر آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے۔ تو نے دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ یہ واقعہ جو ہے اللہ کے محبوب کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 50 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے ابرا والا۔ یہ واقعہ بڑا مشہور تھا، بچہ جانتا تھا، اللہ کے محبوب اس واقعے کو جانتے تھے، اسی اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ محبوب تو نے نہیں دیکھا، یہ دل کی آنکھوں سے نہیں، تجھے پتہ نہیں ہے، پتہ ہے تجھ کو علم ہے، تو نے دل کی آنکھوں دیکھا ہے۔ کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیسے کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ تجھے پتہ نہیں چلا، علم نہیں تیرے پاس؟ تیرے رب نے ہاتھی کے والوں کے ساتھ پھر کیسے کیا؟ ہاتھی والوں کو تیرے رب نے کیسے رگڑا نکالا، کیسے صفایا کیا؟ پھر مطلب کیا کہ کسی نبی نے، توجہ میں توحید اللہ کی بیچ سے نکالنے لگا ہوں، توجہ کر رہے ہیں، کسی نبی نے، کسی ولی نے، کسی فرشتے نے ہاتھی والوں کا صفایا نہیں کیا۔ ابرا کی فوج کا صفایا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا ہے۔ الم یجعل کیدہم فی تدبیر، کسی نبی نے، کسی ولی نے، کسی فرشتے نے ابرا کی فوج کی تدبیر کو ناکام نہیں کیا۔ ابرا کی فوج کی تدبیر کو ناکام کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ نے کیا ہے۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور کسی نبی نے، کسی ولی نے، کسی فرشتے نے ابرا کی فوج پہ پرندوں کے جھنڈ نہیں بھیجے، نہ پرندے خود آئے، نہ کسی نے بھیجے، نہ پرندے خود آئے۔ ابرا کی فوج پہ پرندوں کے جھنڈ کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا۔ اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ پاک نے ہاتھیوں کے مقابلے میں ہاتھی نہیں بھیجے، ہاتھیوں کے مقابلے میں کیا بھیجے؟ پرندے بھیجی۔ ان پرندوں کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک کنکری چونچ میں اور 2 کنکریاں 2 پنجوں میں۔ اللہ قرآن ہم کو بتلا رہا ہے ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پرندے اوپر سے اللہ کے حکم مطابق ابرا کی فوج پہ کنکریاں پھینکتے تھے۔ کھنگر دیکھا آپ نے، کھنگر جو پٹھے میں بن جاتا ہے، کھنگر زیادہ ہی پاک کیا ہو جاتا ہے، ایسی کھنگر پتھریاں پھینکتے تھے۔ ہاں، وہ ایک کنکری سواری میں سے گزر کے نیچے زمین میں جاتی ہے۔ آپ کی گولیاں دیواریں پھاڑ سکتی ہیں، اللہ کی گولی ہے، گولی پھاڑ سکتی۔ سواری میں سے گزر کے نیچے زمین میں جاتی تھی، اور اسی وقت سوار اور سواری کے ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ جب اللہ کے فسولہ نے ابرا کی فوج پہ بمباری کی تو ان کو بھاگنے کے لیے جگہ نہ ملی، وہیں اللہ کا تہس نہس کر دیا، برباد کر دیا۔ فرمایا فجعل، ہاں جو ہاتھی تھا نا، چلتا نہیں تھا ادھر، اس کو کوئی لے گئی نہیں، سب ہاتھی مر گئے، گھوڑے فوج تمام، جو ہاتھی نہیں چلتا تھا اللہ کا حیا کرتا، اس کو کوئی کہیں گے اپنوں کو نہیں کو مارتا، اپنوں کو کون مارتا ہے؟ اپنوں کو ہر آدمی بچاتا ہے، اللہ بھی اپنوں کو بچاتا ہے، اللہ اپنے کو بہت ہی بچاتا ہے۔ جتنا اللہ تڑے گا پکا ہے، کوئی اتنا تڑے گا پکا نہیں۔ میرے بھائیو، قرآن والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، توحید والے بن جاؤ، انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی حفاظت فرمائے گا، آخرت میں بھی انشاءاللہ۔
فجعلہم کعصف معکول. اللہ پاک فرما رہے کسی نبی نے، کسی ولی نے، کسی فرشتے نے ابرا کی فوج کو کھائے ہوئے چارے کی طرح نہیں کیا، بلکہ ابرا کی فوج کو کھائے ہوئے چارے کی طرح کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا. چڑیوں نے نہیں کیا. جالا یہ واحد کا صیغہ ہے، اس میں ہوا ضمیر ہے، اس رب نے کیا ہے. چڑیوں نے نہیں کیا، کنکریوں نے نہیں کیا. چڑیوں نے اللہ کے کنکری ماری ہیں، لیکن ان کو کھایا ہوئے چارے کی طرح کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. ابرا کی فوج کو اوپر کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. اللہ نے بنایا. بھائیو اس واقعہ سے سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی اللہ کے گھر کو برباد کرے گا اس کا حشر ابرا کی فوج والا ہوگا. بے شک بے ہاں شک اب بھی وہی اللہ ہے، بے شک. اب بھی وہی قانون ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ کی مرضی ہے، کسی مجرم اللہ جلدی پکڑ لے، کسی کو دیر سے پکڑ لے، یہ اللہ کی مرضی ہے. بے شک. اللہ کے گھر کو گرانے والا بچ نہیں سکتا، اللہ کے راہ میں سامنے آئے گا. اسی لیے میں آپ سے بار بار یہ عرضیں کر رہا ہوں، پوچھتے کر رہا ہوں، یہ اللہ کا گھر ہے جو بھی ہے. بے شک. یہ میرا گھر ہے، جی جی اللہ کا گھر. اس کا گھر ہے، اللہ کا. یہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. بے شک. ہم نے اس اللہ کے گھر کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کو آباد بھی کرنا ہے، اس کا احترام بھی کرنا ہے، اس کے نمازیوں کا بھی احترام کرنا ہے، اس کے اماموں کاریوں کا بھی احترام کرنا ہے. ہم نے اس اللہ گھر میں امن سکون سناٹا قائم کرنا ہے، کسی شخص کی نماز کسی کی وجہ سے خراب نہ ہو. امن سکون ہر کوئی بلا وجہ کھنگے بھی نہ، کھانسے بھی نہ، کوئی شخص دنیا کی باتیں نہ کرے، کوئی ہنسے نہ، کوئی کسی کو. اللہ کا گھر ہے، اللہ کی بات کرو. آپ تھانے دار کے سامنے بیٹھ وہاں ہنستے ہو جا کے، کیوں بالکل ہنستا ہے تھانے دار کے سب کو مذاق کرتا ہے. بڑے حدوں سے بیٹھ اچھے کپڑے پا کے جاتے ہیں. مولوی صاحب کو 2 گھنٹے پہلے ہی چلے، صاحب نے بلایا ہے جی، پہلے ہی چلے جاتے ہیں. اللہ کا گھر ہے، یہ احکم الحاکمین کا گھر ہے، یہ رب العالمین کا گھر ہے، ذوالجلال والاکرام کا گھر ہے، یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر ہے. اس کا ادب کرو، اس کا احترام کرو، امن سکون سناٹا کام کرو. بلا وجہ کوئی شخص نہ کھانسے، کوئی بات نہ کرے، کوئی ہنسے نہ، کوئی مذاق نہ کرے، آتے جاتے کوئی بات نہ کرے. سکون امن، ہر شخص یہاں توجہ کے ساتھ نماز پڑھے، توجہ کے ساتھ قرآن پڑھے، توجہ کے ساتھ ذکر کرے، توجہ کے ساتھ اللہ سے مانگو. جیسے جیسے اللہ گھر کو آباد کرتے جاؤ گے ویسے ویسے اللہ کی رضا کے فیصلے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا اپنے محبوب نے یہ دیکھا کہ کیسے کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ. الم یجعل کیدہم فی تدبیر. اللہ پاک نے ابرا کی فوج کی تدبیر کو ناکام کر دیا. وہ ارسل علیہم طیر ابابیل. بھیجے اللہ پاک نے ان پہ جھنڈ کے جھنڈ پرندے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل. وہ پھینکتے تھے ان پہ کھنگر پتھرییں. فجعلہم کعصف معکول. اللہ نے ان کو کھائے ہوئے چارے کی طرح کر دیا.